بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، اردو کی آن لائن دوسری کلاس میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مقاط دوم کے پہلے سبق کی بلند خوانی کر لی تھی۔ اس وقت اقرا نظام تعلیم کی اردو نوٹ بک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور یہ نوٹ بک دیکھ کر آپ جان چکے ہوں گے کہ آج سے ہم انشاءاللہ عملی کام کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی مشق کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مشق کی جانب جانے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے فائدے کے لیے آپ کو کاپی کے نظم سے اور کاپی کے قواعد سے آگاہی فراہم کر دوں۔ الحمدللہ بیٹا، آپ طلبہ اس سے قبل بھی بخوبی کاپی کی تکمیل کرتے رہے ہیں اور ان تمام باتوں سے تقریباً آگاہ ہیں، آشنا ہیں، لیکن پھر بھی میں نے یاد دہانی کے طور پر ضروری سمجھا کہ آپ کو کچھ خاص باتوں سے متعارف کرا دوں۔ بیٹا اس وقت آپ اقرا اردو نوٹ بک کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں۔ یہ اقرا اردو نوٹ بک انشاءاللہ مقاط دوم میں ہمارے ساتھ شامل رہے گی کام کی تکمیل کے لیے۔ یہ سبز سطروں پر مشتمل کاپی ہے، گرین لائن کاپی، اور دائیں جانب اس کا یہ ٹائٹل پیج بنا ہوا ہے۔ ویسے بھی آپ کو بخوبی پتہ ہے بیٹا کہ اردو کی کاپی کا آغاز ہمیشہ دائیں جانب سے ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو کاپی کے ٹائٹل پر یہ ہیڈر نظر آ رہا ہے۔ یہ جو ہیڈر آپ کو نظر آ رہا ہے، سب سے پہلا کام تو آپ کا یہ ہے کہ آپ اسے فل کریں گے، اس ہیڈر کی تکمیل کریں گے۔ جیسا کہ یہاں تفصیلات پوچھی گئی ہیں، آپ وہ تحریر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نام تحریر کریں گے، اس کے بعد رجسٹریشن نمبر تحریر کریں گے، اس کے بعد آپ اپنی کلاس اور سیکشن تحریر کریں گے، جماعت یعنی کہ کلاس، فریق یعنی کہ سیکشن، اور اس کے بعد آپ مضمون تحریر کریں گے، اور مضمون جیسا کہ آپ جانتے ہیں اردو ہے۔ اس کے بعد نیچے دیکھیے بیٹا، یہاں شاخ کا نام لکھا ہوا ہے، جس برانچ سے آپ وابستہ ہیں آپ اس برانچ کا نام لکھیں گے۔ الحمدللہ اقرا نظام تعلیم کا یہ خاصہ ہے کہ ہمارے ہاں برانچز کے نام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضوان اللہ عنہن، اور اسی طرح دیگر اولیاء کرام اور بزرگان عظام کے ناموں پر شاخوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ ہر شاخ کو کسی نہ کسی بزرگ سے، کسی نہ کسی صحابی سے منسوب کیا گیا ہے۔ تو آپ جس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، جس شاخ سے وابستہ ہیں، آپ اس شاخ کا نام تحریر کریں گے۔ اس طرح بیٹا یہ ہیڈر مکمل ہوگا۔ ہیڈر کی تکمیل کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ایک اور بھی ہے بیٹا کہ آپ اس کاپی پر کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ شیٹ سے، کسی بھی ٹرانسپیرنٹ شیٹ سے آپ کور چڑھائیں گے بیٹا، تاکہ یہ کاپی محفوظ ہو سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ٹرانسپیرنٹ شیٹ یعنی وہ پلاسٹک شیٹ جو بے رنگ ہوتی ہے، جس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ یہ کرنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے کاپی کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاپی کھولیے، شاباش بیٹا۔ کاپی کھولنے کے بعد سب سے پہلے جس صفحے سے آپ متعارف ہوں گے وہ یہ صفحہ ہوگا۔ یہاں بھی تقریباً یہی باتیں ہیں جو میں آپ سے اس وقت عرض کر رہا ہوں، یہ تمام باتیں آپ بغور پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آتے ہیں فہرست کی جانب۔ فہرست اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس صفحے پر فہرست بنائی جائے گی، اسباق کا اندراج کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اسباق کے صرف ہم عنوانات اور صفحات تحریر کریں گے، مزید تفصیلات اور مزید اس کی جزئیات تحریر نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا پہلا سبق ہے تو آپ نمبر شمار میں نمبر 1 لکھیں گے۔ جس تاریخ کو آپ نے کام کا آغاز کیا ہے، سبق کا آغاز کیا ہے، آپ وہ تاریخ تحریر کریں گے، سبق کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد جس صفحے سے وہ اس سبق کی ابتدا ہوتی ہے اور جس صفحے پہ انتہا ہوتی ہے، ان صفحات کا آپ یہاں اندراج کریں گے۔ اس کے بعد آپ مزید اس کی تفصیلات نہیں لکھیں گے۔ جب آپ دوسرے سبق کی جانب بڑھیں گے تو ایک سطر کا فاصلہ رکھیں گے۔ اس طرح
درجہ بدرجہ اسے مکمل کرتے چلے جائیں گے۔ فہرست کے بعد بیٹا آگے بڑھتے ہیں۔ فہرست آپ کی تقریباً 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ فہرست کے بعد سب سے پہلا کام جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے بالکل سادہ سے انداز میں میقات دوم کا ایک ٹائٹل پیج آپ کے لیے بنایا ہے۔ آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سے بھی بہتر سر ورق بنانے کی۔ میقات دوم کا سر ورق بنائیں گے، اور میقات دوم کا سر ورق بنانے کے بعد آپ سبق کے عنوان پر مشتمل ایک دوسرا سر ورق بھی بنائیں گے۔ سبق کا سر ورق بنانے کے بعد ہم جیسے کہ ترتیب رہی ہے، سب سے پہلے الفاظ کے معنی تحریر کریں گے۔ یاد رکھیے بیٹا، الفاظ کے معنی اب آپ کی آسانی کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ تحریر کیے جائیں گے جو کتاب کے حصہ فرہنگ میں دیے گئے ہیں۔ بس فقط اتنے ہی الفاظ معنی تحریر کیے جائیں گے جو حصہ فرہنگ میں دیے گئے ہیں، یا کسی سوال کے ذیل میں اگر الفاظ کے معنی پوچھے گئے ہیں تو آپ وہ سوال کے الفاظ بھی الفاظ معنی کے اندر ہی ابتدائی کالم میں تحریر کر لیں گے مشق سے قبل۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ مشق کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، تو مشق ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، اردو کی چھٹی کتاب نظم ہوا صفحہ نمبر 58 پر دی گئی مشق اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے بیٹا۔ سوال نمبر 1 وہی پرانی ترتیب پر ہے، میں آپ کے سامنے سوالات پڑھ دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ سے 6 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ نیچے دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، ہوا کسے زندہ رکھتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے، ہوا کن کن صورتوں میں ملتی ہے؟ تیسرا سوال ہے، ہوا گرم ہو کر کیا صورت اختیار کر لیتی ہے؟ چوتھا سوال ہے، تیز ہوا چلے تو کیا کہلاتی ہے؟ تیز ہوا چلے تو کیا کہلاتی ہے؟ اور اگلا سوال ہے، ہوا کس رنگ کی ہوتی ہے؟ سوال نمبر 1 کے تحت چھٹا اور آخری سوال ہے، ہوا کس صورت میں ہنستی ہوئی ملے گی؟ ہوا کس صورت میں ہنستی ہوئی ملے گی؟ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہیں سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 6 سوالات جن سے میں آپ کو ابھی آگاہ کرتا ہوں۔ کاپی ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، کاپی آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ مشق کا آغاز کریں گے، اور مشق کے آغاز سے قبل آپ سبق کا سر ورق بنائیں گے، جیسا کہ آپ کو یہاں تحریر شدہ نظر آ رہا ہے۔ کوشش کریں گے بیٹا آپ کہ اس سے بھی خوبصورت آپ سر ورق بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی بیٹا، سب سے پہلا کام سر ورق، اور سر ورق کے بعد الفاظ معنی جیسے کہ ہماری ترتیب رہا کرتی ہے آپ کے سامنے ہیں۔ آپ بالکل اسی طرز کے الفاظ معنی تحریر کر لیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں بیٹا کہ اب ہم سبق میں لکھوائے گئے حاشیے کی صورت میں تمام الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر نہیں کریں گے۔ سبق کے ذیل میں اگر آپ کو الفاظ معنی بتائے جاتے ہیں تو آپ کتاب پر ہی انہیں بالکل اسی طرز پر حاشیے کی صورت میں تحریر کریں گے فقط۔ کاپی میں ان الفاظ کے معنی کو تحریر کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ دراصل آپ کو زحمت سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب آپ حصہ فرہنگ میں دیے گئے الفاظ کے معنی ہی تحریر کریں گے ابتداً، اور اگر کسی سوال کے ذیل میں الفاظ کے معنی پوچھے گئے ہیں تو آپ ان الفاظ اور ان کے معنی کو لکھنے کے پابند ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بیٹا، الفاظ و معنی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ ویڈیو سے دیکھ کے ہی الفاظ اور معنی تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں بیٹا، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا، مشق کی جانب۔ تو دیکھیے بیٹا، مشق کے سوالات کے جوابات سے میں آپ کو متعارف کراتا ہوں۔ جی بیٹا، سوال نمبر 1،
اور اس کے تحت دیے گئے 6 اجزاء، 6 سوالات اور ان کے جوابات اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے بیٹا، پہلا سوال ہے الف کے عنوان کے ساتھ ہوا کسے زندہ رکھتی ہے؟ ہوا کسے زندہ رکھتی ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے بیٹا جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، ہوا تمام جانداروں کو زندہ رکھتی ہے۔ ہوا تمام جانداروں کو زندہ رکھتی ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے بیٹا، ہوا کن کن صورتوں میں ملتی ہے؟ ہوا کن کن صورتوں میں ملتی ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، ہوا کئی صورتوں میں ملتی ہے۔ کبھی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے تو کبھی گرم، کبھی مشرق سے چلتی ہے تو کبھی مغرب کی جانب سے، اور کبھی ہلکی چلتی ہے یا پھر آندھی اور بگولے کی شکل اپنا لیتی ہے۔ آندھی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ یہ میں آپ کو پہلے بھی واضح کر چکا ہوں۔ آندھی کہتے ہیں ہواؤں کے طوفان کو، ہواؤں کے جھکڑ کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بگولہ بھی آندھی کے اور ہوا کے مرغولوں کو کہتے ہیں، گردباد کو کہتے ہیں۔ میں اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے پہلے کر چکا ہوں۔ غرض ہوا کی کئی شکلیں ہیں۔ غرض یعنی کہ حاصل کلام یہ کہ جب ہم اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا خلاصہ بتانا چاہتے ہیں تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں غرض کا، ٹھیک ہے بیٹا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے جواب پڑھ دیتا ہوں، ہوا کن کن صورتوں میں ملتی ہے؟ تو جواب دیکھیے، ہوا کئی صورتوں میں ملتی ہے۔ کبھی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے تو کبھی گرم، کبھی مشرق سے چلتی ہے تو کبھی مغرب کی جانب سے، اور کبھی ہلکی چلتی ہے یا پھر آندھی اور بگولے کی شکل اپنا لیتی ہے۔ غرض ہوا کی کئی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تھا سوال نمبر 1 کے تحت دوسرے جز کا جواب۔ سوال نمبر 1 کے تحت تیسرے جز کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی بیٹا، سوال نمبر 1 کے تحت تیسرا جز جو اس وقت آپ کو جیم کے عنوان سے نظر آ رہا ہے، ہوا گرم ہو کر کیا صورت اختیار کر لیتی ہے؟ ہوا گرم ہو کر کیا صورت اختیار کر لیتی ہے؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، ہوا گرم ہو تو ہلکی ہو کر اوپر کو اٹھتی اور بادلوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ہوا گرم ہو تو ہلکی ہو کر اوپر کو یعنی اوپر کی جانب اٹھتی اور بادلوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ چوتھا سوال دیکھیے، تیز ہوا چلے تو کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا جواب بالکل سادہ سا ہے، ہوا اگر تیز چلے تو آندھی کہلاتی ہے۔ پانچواں سوال، ہوا کس رنگ کی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب، ہوا کا کوئی رنگ نہیں، یہ بے رنگ ہوتی ہے یعنی غیر مرئی ہوتی ہے۔ غیر مرئی کا مطلب جو نظر نہیں آتی، جو کہ نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلا سوال دیکھیے، ہوا کس صورت میں ہنستی ہوئی ملے گی؟ تو دیکھیے بیٹا، شاعر کے بقول، شاعر نے جیسا کہ نظم میں عرض کیا ہے کہ ہوا اگر گیس کی صورت میں ہو تو ہنستی ہوئی ملے گی۔ ہوا اگر گیس کی صورت میں ہو تو ہنستی ہوئی ملے گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آپ نے سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 6 سوالات کے جوابات حاصل کر لیے ہیں بیٹا۔ دراصل کاپی آپ کے سامنے رکھنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کاپی کی طرز سے ابھی سے آگاہ ہو جائیں اور ابھی سے آپ دیکھ سکیں کہ کام کس طرح تحریر کرنا ہے، اور یہاں سے دیکھ کر آپ بالکل صفائی سے تحریر کر سکیں۔ ورنہ ہمارے لیے بے حد آسان تھا کہ ہم یہی کام آپ کے لیے بورڈ پر تحریر کر دیتے، لیکن ہم نے آپ کے فائدے کو مد نظر رکھ کر آج آپ کو کاپی کے متعلق آگاہی دی اور کاپی پر ہی تحریر شدہ کام فراہم کیا۔ اچھا بیٹا، ایک چیز اور، اس وقت یہ دیکھیے ہر صفحے پر آپ کو 2 طرز کی تاریخ نظر آ رہی ہوگی۔ آپ جس دن کام کر رہے ہیں آپ دونوں تاریخوں کا اندراج کریں گے، یعنی کہ ہجری تاریخ اور عیسوی تاریخ کا، ساتھ ساتھ آپ صفحہ نمبر کا بھی اندراج لازمی طور پر کریں گے تاکہ جب آپ کا یہ سبق تکمیل تک پہنچے تو آپ فہرست میں بھی اندراج کر سکیں۔ ہماری آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید ہے آپ کام کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے بیٹا۔ آج کی ڈائری ہے، آپ نظم ہوا سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 6 سوالات کے جوابات تحریر کر لیں گے۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔